افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ جو اس وقت آپ براہ راست کوہ نور پر دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور ایک نفس واحد سے پیدا فرمایا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور وہی ہمارے حقوق کو متعین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، کہ اے انسان، ہم نے آپ کو خود پیدا کیا ایک نفس واحد سے اور پھر ہم نے تمہارے اندر جوڑے بنائے ہیں۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی مرد اپنے حقوق کو بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی عورت اپنے حقوق کو بیان کر سکتی ہے، نہ یہ ایک دوسرے کے حقوق کو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو خالق مالک ہے اسی نے اس کے حقوق کا متعین کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے جسم پر ہماری مرضی چلے گی، یہ بات غلط ہے۔ اس کے اوپر مرضی کس کی چلے گی؟ ہمارے خالق کی چلے گی۔ وہ نہ کوئی مرد کہہ سکتا ہے، نہ کوئی عورت کہہ سکتی ہے۔ اور یہ جو ہم خود ساختہ نعرے بنا لیتے ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑی بات وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں تو پھر اگر ہمیں فریڈم ایکسپریشن کے نام پہ، آزادی اظہار رائے کے نام پر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیے، ابھی انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کے اندر ریپ کے کیسز اور سیکشل ہیرسمنٹ کے کیسز سب سے زیادہ ان ممالک میں ہے جہاں پر ان تمام چیزوں کی آزادی ہے، جہاں پہ فریڈم ایکسپریشن ہے۔ وہاں پر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور الحمدللہ اس انڈیکس کے اندر پاکستان کا دور دور تک کوئی نام نہیں ہے، اور ایون کہ بڑے بڑے اسلامی ملکوں کا اس کے اندر نام نہیں ہے۔ وہ زیادہ تر وہ غیر مسلم ملک ہیں جہاں پر گے ازم کی آزادی ہے، جہاں پر مرد اور مرد کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، عورت کو عورت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، اس کے باوجود وہاں پر ایسے معاملات ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ حقوق کا تعین اور ان تمام ذمہ داریوں کا تعین ہم خود نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اور وہی یہ باتیں کرے گا۔ اس لیے جو عورت کا وہ روپ، جو 4 روپ اسلام نے بیان کی ہیں، کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ رحمت ہوتی ہے، اور وہ اپنے جب اس کا بھائی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو بڑا ہی اچھا ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو وہ ایک گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہوتی ہے اور دونوں بالکل بیلنس ہوتے ہیں، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کو اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ ان 4 روپوں کے اندر جو اسلام اس کو فوقیت دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور روپ کے اندر اس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ کوئی اور روپ کے اندر اپنا حق اپنا بنانے کی کوشش کرے۔ یہی حقوق جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں 4 روپ کے اندر، یہی بڑے عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب۔ ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کا شکر۔ ان کے ساتھ فاضل جلیل علامہ قاسم رسول صاحب، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دونوں مہمانوں کا جی مشکور ہوں کہ دونوں پروگرام میں تشریف لائے، آپ کے مسائل سنیں گے، ان کے جوابات دیں گے اور آپ کو وظائف بتائیں گے۔ میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا اپنا کچھ علامہ وقاص علی خالد صاحب سے اسی حوالے سے کہ یہ جو آج پرسوں جو عورت مارچ ہوا اور اس کے اندر یہ جو سلوگنز استعمال ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور ماں باپ کے ملاپ کے بعد اللہ رب العزت اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور یہی اولاد پھر تسکین قلب و جان ہوتی ہے، اور یہی اولاد والدین کی فرما بردار ہو تو اس سے اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے۔ مگر جب ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا، ہم اس دنیا میں آئے اور ہمارے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے کسی ذرے کو بھی بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا، تو اتنی اعلیٰ جو مخلوق انسان ہے وہ بنا مقصد کے پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تخلیق جن و انس کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ جب چاہے تخلیق جن و انس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور جو کہ جتنے بھی اور جنڈر ہیں وہ بھی موجود ہیں، کہ جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا انسان کو اپنی عبادت کے لیے، تو پھر انسان کی زندگی فقط مسجد کے اندر عبادت نہیں ہے کہ آپ رکوع و سجود کریں گے تو وہ عبادت ہے، آپ نماز پڑھیں گے تو وہ عبادت ہے، حج کو جائیں گے وہ عبادت ہے، روزہ رکھیں گے وہ عبادت ہے۔ وہ فرائض ہیں،
جن کو ہر صورت ہم نے ادا کرنا ہے. ایک مومن کی زندگی، ایک جو بلیور ہے اس کی جو زندگی ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ قرآن ہے اور وے آف سکسیس بھی قرآن ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو تابع کرنا ہے قرآن و سنت کے. بے شک ہمیں اپنی زندگی کو، کیونکہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، جو پیمانہ ہے، وہ ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے. جب وہ آنکھوں کے سامنے ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کو اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، جو خالق کائنات کا کرم، اس کی نوازش کی، عنایات کی بارش جو ہمیشہ برستی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور خالق کی مرضی کے تابع ہی رہے گا. تو اسی لیے عورت جو اسلام نے عورت کو جو کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آزادی نہیں دی، اس کو بہت آزادی ہے. میرے خیال میں وقاص صاحب اس میں جو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنی آزادی اسلام نے دی ہے عورت کو، اتنی آزادی میرے خیال کسی بھی مذہب نے بطور مذہب کسی نے بھی نہیں دی. میں وہی عرض کر رہا تھا، عرض کرنے لگا تھا کہ جو آزادی کی ہم بات کرتے ہیں کہ آزادی، ہم پتہ نہیں کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ ہمارے مائنڈ میں کون سی آزادی چل رہی ہے. ویسے تو جو آزادی ہے وہ ہر قسم، ہر طریقے سے موجود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ دل و نگاہ کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، تو انسان آزاد ہے. اللہ رب العزت نے آزاد پیدا کیا ہے. اگر آپ کسی کی بیوی ہیں تو آپ آزاد ہیں، آپ بیٹی ہیں آپ آزاد ہیں، آپ کے حقوق ہیں. اور جو آپ کے اسلام نے حقوق وضع کیے ہیں وہ کسی اور مذہب نے نہیں کیے، کسی اور سوسائٹی نے نہیں کیے. اس لیے آپ اپنے آپ کو تابع کریں اللہ رسول کے احکامات کے. اس لیے جسم ہمارا ہے اور ہمارا جسم ہمارا ہی نہیں ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ کی تخلیق ہے. تو جسم بھی اسی کا ہے اور مرضی بھی اسی کی ہے، رضا بھی اسی کی ہے. ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم قدم قدم پہ ہمیں مجبوری دکھائی دیتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو طبیعتوں میں ٹھہراؤ لائیں. ملک پاکستان یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اس لیے آپ کسی اور ملک میں احتجاج نہیں کریں. پاکستان میں ہے جو بنا ہی جو کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ ہے، اسلامی کنٹری ہے، یہ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے. اس لیے اس ملک میں یہ تماشے نہیں چل سکتے. اس ملک میں اللہ رسول کے حکامات ہوں گے اور آقا اسلام کی محبت کی بات ہوگی. یہاں پہ آپ آزادی چاہتے ہیں تو اس ملک کو چھوڑ کے آپ کہیں اور جا سکتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے. بے شک. اور اس میں ایک اور اہم بات ناظرین وہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو شانہ بشانہ چلنے کی والی بات ہے کہ مرد اور عورت شانہ بشانہ چلتے ہیں، یہ ایک قسم کی کنفیوژن ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ حقوق اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دیے ہیں، اسلام دونوں کو حقوق دیتا ہے، لیکن اس حقوق کے اندر ذرا ڈفرنس یہ ہے کہ جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ دوسری نوعیت کے ہیں، اور جو مرد کو حقوق دیے ہیں وہ کسی اور نوعیت کے ہیں. یعنی اگر بیلنس دیکھا جائے تو حقوق و فرائض تو دونوں کے پاس ہیں، لیکن اس کے اندر ڈفرنس ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی حقوق عورت کے ہیں ویسے ہی وہ مرد کے ہوں گے، ایسا ممکن بھی نہیں ہے. اور اس میں دیکھیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہا ہے کہ آپ حجاب لے کے چلے، آپ پردہ کریں، عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کی آواز کا بھی پردہ ہونا چاہیے، وہیں پر جو ہے وہ مردوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. تو یہ بیلنس ہے کہ جہاں پہ مرد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی نظروں کو اونچا نہیں کرنا، تم نے بد نظری نہیں کرنی، یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ مردوں کو حکم ہے. اور اگر اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے تو وہ گنہگار ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے. اسی طرح عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، اگر وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی تو پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا. تو اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو حقوق دیے ہیں، وہ حقوق ڈفرنس ہے، اس کے اندر ڈفرینشیٹ ہے، وہ ایک الگ نوعیت کے حقوق ہیں، اور جو مرد کو دیے گئے ہیں وہ الگ نوعیت کے حقوق ہیں. اور اسی چیز کو شانہ بشانہ کہتے ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جس قسم کے حقوق مرد کو حاصل ہے اسی قسم کی عورت کو حاصل ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ جنس کے اعتبار سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو الگ بنایا ہے، مرد کو الگ بنایا ہے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایسے انسان تمام لوگ برابر ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اور اب دیکھیں، اگر اب یہ سوال بنتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت ماں کے روپ میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیوں رکھی، مرد نے کیا بگاڑا تھا، باپ نے کیا بگاڑا تھا، اس کو کیوں نہیں دی؟ تو اگر ایسا سوال مرد بھی کر سکتا ہے تو اس میں بتانے کی بات یہ ہے کہ حسن سلوک کے اندر اور نرمی کے اندر ماں کا جو حق ہے وہ باپ کا نہیں ہے. لیکن باپ کا کیا حق ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی بات سنی جائے. اور اگر آپ دیکھیں تو اگر مرد حاکم ہے اپنی بیوی کا اور مرد سربراہ ہے اپنی بیوی کا، تو اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کا والد جو ہے وہ آپ کی والدہ کا بھی سربراہ ہے
تو حسن سلوک میں آپ والدہ کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کریں گے، نرمی برتیں گے اور اس سے محبت کریں گے تو جنت پا لیں گے، اور جتنا احترام اور ادب و احترام اور حکم مانیں گے باپ کا تو وہ بھی آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیلنس کیا ہے. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے میں علامہ صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ اس معاملے میں جو میں نے بات کی ہے اس کی توضیح کر دیں، اس کی تصحیح کر دیں ذرا. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے میں 100% اس سے ایگری ہوں، اور یہی ایک حقیقت ہے، ریالٹی ہے. ہمیں چاہیے، ہم نے یہ جو طرح طرح کی بات ہوتی ہے اور حقوق و فرائض کی بات ہوتی ہے، ہمیں اپنے حق چاہیے ہوتے ہیں. جہاں پہ اگر میرا حق ہے وہاں پہ کچھ میرے ذمہ فرائض بھی ہیں، تو مجھے اپنے فرائض بھی ادا کرنے ہیں اور ساتھ میں حقوق بھی حاصل کرنے ہیں. اور ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ہمیں اپنا حق چاہیے، مگر ہم پہ فرض کیا ہے ہم وہ ادا نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. گھروں میں ہمارا پروگرام کا فارمیٹ ہی استخارہ وظائف کے حوالے سے ہے. گھروں میں جو پرابلمز ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے اس کی بات مانی جائے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ سپیریئر ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اسی کو عزت دی جائے، اسی کے ساتھ جو ہے نا معاملات اچھے کیے جائیں، اور وہ کسی کے ساتھ نہ کرے. اگر آپ بہو ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے. جہاں پہ ساس کے بارے میں آپ کی پرابلم ہوتی ہے کہ ساس اچھا برتاؤ نہیں کرتی اور گھر والے اچھا سلوک نہیں کرتے، تو بینگ اے بہو جو ہے آپ نے کیا ان کے لیے کیا ہے، یا آپ کا اپنا کریکٹر کیسا ہے اور گھر میں رہنے کا سٹائل کیسا ہے، اس پہ بھی تو ہمیں نظر دوڑانی ہے. یہ چیزیں دیکھنی ہے. یہ دیکھیں گے تو پھر گھر کے نظام بھی اچھے چلیں گے. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایٹیچیوڈ ہمارا بدل جاتا ہے. اگر بہو ہے تو اس کے لیے ہمارا معیار اور ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے لیے معیار اور ہے. یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سوسائٹی کے اندر یہ جو ڈفرینس ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں کو ایک ہی آنکھ سے دیکھنا چاہیے تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے. کالز کا آغاز کریں گے جی. پہلی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یاسمین پیاز بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میری بہن کیا پوچھیں گی آپ؟ جی میں نے نا یہ استخارہ کروانا تھا کہ پلیز میرے نا خاوند نے نکاح کیا. آپ کے خاوند کا کیا معاملہ ہے؟ اس سے میری بہت لڑائی ہوتی ہے، وہ گالیاں دیتی ہے فون سے مجھے. اچھا. اور میں نے پوچھنا ہے کہ آگے والی زندگی میں وہ میرے ساتھ رہے یا ان کو چھوڑ دے. اچھا میری بہن کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، 4 میرے بچے ہیں. اچھا تو کس بات پہ لڑائی ہوتی ہے آپ کی شوہر کے ساتھ؟ شوہر سے بس ایسے بچوں کی وجہ سے گھر میں غصے رہتے ہیں، اور بس ان کی نا طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں رہتی سر، میرے سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں. تو جو دوسری عورت ہے نا جس سے شادی نکاح کیا ہوا، تو وہ بھی اس سے میری بات ہوئی ہے، تو وہ نا مجھے فون پہ گالیاں دیتی ہے، آگے سے بدتمیزی کرتی ہے کہ میں نہیں چھوڑوں. وہ ان کی دوسری بیوی ہے؟ ہاں جی. اچھا وہ شادی کر چکے ہیں دوسری؟ ہاں جی. اس کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ابھی تقریباً 1 سال ہوا ہے، 5-6 ماہ ہوا ہے. 1 سال. جی ٹھیک ہے. آپ اپنے شوہر کا نام بتا دیں. ان کا نام سیاض محمود ہے. ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حفیظہ بی بی. اور آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ میرا شہناز بی بی. چلے آپ کو بتاتے ہیں. مہربانی آپ نے کال کی. اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی پلیز بتائیے گا. ضرور. آپ پروگرام دیکھیے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ پیر صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں، اور جو بھی آپ کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہو جائے گا. جی حضور. اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی ہو. دیکھیں معاملات جب دوسری شادی ہو جائے تو گڑبڑ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ایک نیچرل چیز ہے. آپ میری بہن آپ میں جو صبر ہے وہ مزید بڑھ جانا چاہیے. تحمل جو ہے، برداشت کرنے کی جو قوت ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. آپ یہ چیزیں ساتھ رکھیں، کمپرومائز کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. یا عزیز ہو یا ودود ہو 3 تسبیحات آپ نے روزانہ کرنی ہے. یا عزیز ہو یا ودود ہو کی 3 تسبیحات روزانہ کریں. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے. شوہر آپ سے محبت کریں گے، گالیاں دینا بند کر دیں گے، اور آپ اخلاق سے اور اپنے کردار سے اچھے بنے. ساتھ میں یہ وظائف کریں، پھر انشاءاللہ دیکھیے گا وہ آپ سے محبت کریں گے اور آپ بھی بدلے میں محبت کریں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ جی. بڑے اہتمام کے ساتھ بتا دیا، طریقے کے ساتھ کہ آپ اپنے رویے کو نرم کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. کال لیتے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام احسان ہے، میں میرپور ذات کشمیر سے بات کر رہی ہوں. جی میری سسٹر کا مسئلہ ہے، وہ میرڈ ہیں، ان کے 3 بچے ہیں. وہ خود اور ان کے جو 3 بچے ہیں وہ بیمار رہتے ہیں.
घर में शोहर के साथ भी उनकी चिपकलश रहती है, माली तंगी भी है उनको, घर भी उनका अपना नहीं है और शोहर भी उनकी बात नहीं मानता। अच्छा, नहीं शोहर क्या कहते हैं? इसके बारे में बता दे मेरी बहन। शोहर क्या कहते हैं उनको? उनके शोहर का नाम बिलाल है। बिलाल नाम है, वो क्यों लड़ते हैं उनसे? माली तंगी की वजह से उनके घर में जो है वो काम नहीं करता, जॉब नहीं करता। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपकी भांजी हैं ये कब से बीमार है? मेरी सिस्टर जो जी जी जी, उनके बच्चे भी बीमार रहते हैं ना, आप कह रहे हैं? जी, उनके बच्चे और सिस्टर जो है ना दोनों बीमार, चारों बीमार रहते हैं। क्या नाम है सिस्टर का? इरम। उनकी वालदा क्या नाम है? मेरी वालदा का नाम मुनज़्ज़ा बेगम। चलें आपको बताते हैं, आप प्रोग्राम देखिए और अपनी बहन को बता दीजिएगा। अलामा साहब मौजूद हैं, वो आपको वजीफा बताते हैं इस हवाले से, आप सुनिए जरा। जी हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपको यानी जो आपकी बहन है और उनकी जो औलाद है उनको सेहत कामिला अता फरमाए, जो घरेलू मामलात ख़राब हैं आसानियाँ फरमाए, घर में सुकून अता फरमाए, बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बहन, कॉलर्स को नमाज का खुसूसी दर्स दिया जाता है, सभी को कहा जाता है नमाज को लाजमी कायम करें। यही पैगाम आपके लिए, आपकी बहन के लिए है। नमाज फ़जर को जब अदा कर लें तो 41 मरतबा सूरह कौसर और 41 मरतबा ही सूरह इखलास, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ सूरह कौसर इन्ना आतैना कल कौसर और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 41 मरतबा इसकी तिलावत करनी है, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ। पानी में दम करके आपकी बहन भी पी लें और वह अपने बेटों को भी पिला दें, औलाद जो है। इसी तरह नमाज इशा को अदा करने के बाद बिल्कुल यही अमल करना है, 41 मरतबा सूरह कौसर और सूरह इखलास अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ पानी में दम करके पी लें और पिला दें। हस्ब तौफीक सदका अपना लाजमी दे दें। इंशाअल्लाह जो सभी परेशानियां हैं कुरान पाक की तिलावत के सदके से, सदके के बदले में अल्लाह पाक सभी को दूर कर दे। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। अल्लामा साहब ने बड़ी डिटेल के साथ, तफसील के साथ आपको बता दिया। आप इन वज़ाइफ को जारी रखें। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? साजिद बोल रहा हूँ सर, रावलपिंडी से। जी साजिद साहब। सर मेरे बच्चे जो फैमिली है, मेरे बीवी और बच्चे वो इंग्लैंड में होते हैं सर, तकरीबन 10 साल हो गया सर। मेरा कोई काम नहीं बनता, उसकी वीजे के सिलसिले में 2 साल पहले अप्लाई किया था, तो वो सर मैं कोई वजीफा चाह रहा दे देंगे। अच्छा, आप अपनी वालदा का नाम बताएं। अरशाद दीदी। अब क्या प्रॉब्लम रहती है आपके? पहले बेहतर थे मामला आपके? जी सर। अच्छा चलें आपको बताते हैं। तो आप प्रोग्राम देखिए, पीर साहब मौजूद है, वो आपकी रहनुमाई कर देते हैं कि बच्चे भी बीमार रहते हैं और माली मसाइल भी हैं। जी, तो अल्लाह पाक करम फरमाए, आसानी हो इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह पाक आपको आका अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल और आका अलैहिस्सलाम के मौजज़े मिराज के तुफ़ैल तमाम नाज़रीन के लिए खैर हो, भलाई हो, आसानियाँ हो और सेहत व सलामती हो। आपने भाई ऐसा करना है कि रोज़ाना सूरह कौसर जो है 21 मरतबा पढ़ के, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ के सूरह कौसर 21 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करनी है। 3 फूंकें आपने मारनी है। वो आप पिएँ, आपके घर वाले पिएँ, जो पूरी फैमिली है जितने लोग पी सकते हैं उस पानी को पिएँ। 2 दफ़ा ये अमल करना है, एक सुबह करना है, एक शाम में करना है। और इस अमल का आप कल से आगाज़ करें और हस्ब तौफीक अपना सदका अदा करें। ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा माल आप खर्च करें, जितना थोड़ा बहुत 15-20 रुपये या 50-100 रुपये जो आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा करें। हस्ब तौफीक का जुमले का मतलब ही ये होता है जितनी आपकी तौफीक है वो आप करें। अल्लाह पाक करम फरमाए कि सदका भी अदा करें और आने वाली जो शब है, कल के जो शब आएगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें दुआ भी करें। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अल्लाह पाक खैर फरमाए, भलाई करे और आपके लिए सलामती के, तंदुरुस्ती के दरवाजे इंशाअल्लाह ताला मज़ाद खोल दें। आमीन आमीन। जी जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब ने आपकी रहनुमाई की। आप कल बड़ा अहम जो है वो मेराज का वाक़या हुआ, बड़ी अहम रात है, इसमें भी आप इबादत भी करें और दुआ भी करें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, मेरी तरफ से सब टीम को अस्सलाम वालेकुम अलल कबूल। तो मोहम्मद इकबाल नाम है मेरा सर, चकवाल से बोल रहा हूँ। जी जी इकबाल साहब। तो बच्चे का नाम है फरहाद अली, तो वालदा उसकी का नाम है अगरा बीबी। अच्छा जी।
बच्चे की उम्र 6 साल है तकरीबन, उसके लाहौर तक टेस्ट कराए हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, कमर से नीचे नीचे बच्चे का जो नीचे का हिस्सा है वो काम नहीं करता है। अच्छा, तो वालदा उसकी फौत हो गई है, तो नहायत ही गरीब आदमी है जिसका वो बेटा है। तो उसके लिए प्लीज आप कोई वजीफा बता दें। कल भी मैंने कॉल की थी, शायद आप लोग का प्रोग्राम खत्म हो चुका था, उन्होंने कहा कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता है, आज का बोला कि फिर कल प्रोग्राम के टाइम में आप कॉल करना। जी ठीक है जी। क्या नाम है बच्चे का? रिक्वेस्ट है सर जी। हेलो जी, बच्चे का नाम दोबारा बता दें। फराद अली बताया। जी फराद अली। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। आप प्रोग्राम देखिए, आपको बताते 6 साल का बच्चा जी, निचला हिस्सा उसका काम नहीं करता, टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं। दुआ गो हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। प्रोग्राम के लास्ट में इज्तिमाई दुआ होती है, उसमें भी शामिल हुआ करें। और अब ताला पता नहीं किसी के उठे हुए हाथों के सदके जो सुनने वाले हैं दुआ को, जो दुआ करने वाले हैं, अल्लाह पाक उनकी दुआ को कबूल करते हुए हमारी परेशानियों को दूर कर दे। तो उस दुआ में भी लाजमी आप शामिल हुआ करें। हस्ब तौफीक सदका लाजमी दे दें, क्योंकि बीमारियों का इलाज फरमाया सदक़े से करो। और नमाज़ों का आप खुसूसी ख्याल रखें। डॉक्टर्स को लाजमी चेकअप करवाएं। आपने बताया चेकअप करवाया है, टेस्ट भी करवाया है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम जो है वो दूर नहीं हो रही, तो किसी स्पेशलिस्ट को भी चेकअप करवा लें। वो कोई मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं जिससे वो तबीयत में बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। नमाज फजर को अदा करने के बाद अब 21 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ पानी में दम करके अपने बेटे को पिला दें। इसी तरह नमाज इशा को अदा करने के बाद 21 मरतबा आयतल कुर्सी अव्वल आखिर दरूद पाक की एक एक तस्बीह के साथ फजर के बाद भी इशा के बाद भी आप ये अमल करें। अपने बेटे से कह दें जब भी बैठा करे तो वो कसरत के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दरूद पाक भेजे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सेहत कामना था। जज़ाकल्लाह जी। बढ़ते हैं आगे, कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम वसीम अख्तर है। कहाँ से बात कर रही हैं? मेरी मैरिज की पैदाइश है जी। मैं आपके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलें। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए मेरी बहन। जी जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ना आपके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछें। मेरी मैरिज की पैदाइश है। क्या मसला क्या है? उसी बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछें आप मेरी बहन, पूछें आप। आप बताएं ना फिर। आपकी बात समझ नहीं आ रही बारल, आप दोबारा बताएं जरा। मैं कह रही हूँ कि मेरी 1980 की पैदाइश है। ठीक है। और कई मैरिज की है। अच्छा जी। कई मैरिज करीब आने वाले, इसी बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। अच्छा, बस ये पूछना चाहती हैं आप? जी हाँ, कोई जिंदगी के बारे में। जी। ये तो जिंदगी के बारे में तो ज़ाहिर है जी अल्लाह ताला जानते हैं, और अल्लाह ताला करम फरमाएगा। ये ना इस तरह की कोई बात जो पूछना चाह रही थी कि 23 मार्च को मेरी जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, तो ये नजूमियों वाला प्रोग्राम तो बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पे रूहानी इलाज दिया जाता है, आपको वज़ाइफ बताए जाते हैं। जी, वो कह रहे हैं कि 23 मार्च आने वाली है, तो मेरी यौम पैदाइश के लाज से आगे क्या होने वाला मेरे साथ की मैं पूछना चाहती हूँ। मेरी बहन अल्लाह पाक करम फरमाए, आगे जो ही वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बेशक। तो आप अपने आप को ये अपने यौम जो पैदाइश आपका आएगा, आप एक बात का जो ना इरादा और उसका एक इरादा कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि पहले अगर आपसे कोताही हुई है तो अब आप नहीं करेंगी। पहले अगर आप नमाजें नहीं पढ़ती रही तो अब नमाजों की पाबंदी करूंगी। पहले अगर दरूद सलाम में कमी थी तो अब मैं कसरत से दरूद सलाम पढ़ूंगी। पहले अगर मेरी ज़ात में ऐसे मामला थे जो बद अखलाकी थी, ऐसे मामला थे, उसको दूर करके मैं अच्छी मुसलमान बनूंगी। आप ये इरादा करें कि अब मैं अच्छी मुसलमान बनूंगी, जिससे अल्लाह उसका रसूल खुश होगा। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए खैर हो जाएगी, बरकत हो जाएगी। और 23 मार्च के बाद क्या, जब जितनी मर्जी 23 मार्च आए आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल ठीक फरमाया जी। यही होना चाहिए, हर साल कमिटमेंट होनी चाहिए कि वो पहला साल से आने वाला साल जो है वो आपके लिए बेहतर हो, और वो बेहतरी जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों हवालों से हो।
کالر ہے تو لے جی لیں. کالر جی لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی السلام علیکم. ہیلو ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارم طارق کوٹ. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی جی پوچھیں آپ. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. لاپرواہ بہت ہے. کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ شادی کو تو 14 سال ہو گئے ہیں. اچھا تو آپ کی اولاد ہے آپ کے یہاں؟ ہاں جی 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے شوہر کا؟ طارق اسلام. اچھا تو یہ کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے؟ ویسے گھر میں کسی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں. گھر کے کسی معاملے میں انٹرسٹ نہیں لیتے وہ؟ کسی معاملے میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں. تو باہر کاروبار کرتے ہیں وہ کہ نوکری کرتے ہیں؟ نہیں جاب کرتے ہیں لیکن جاب بھی کر کے آتے ہیں تو گیم وغیرہ بھی چلے جاتے ہیں. گھر میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے. چلیں آپ کو بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے اپنا علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں جی کہ وہ گھر میں انٹرسٹ نہیں لیتے, بے پرواہی برتتے ہیں, اس حوالے سے اب رہنمائی کر دیں. جی بالکل اللہ پاک آسانیاں فرمائے. ظاہری سی بات ہے پریشانی تو ہوتی ہے کیونکہ اولاد کو بھی وقت چاہیے اپنے والد کا, اور جس طرح آپ زوجہ ہیں آپ کو بھی وقت چاہیے آپ کو اپنے شوہر کا. اسی طرح جو اولاد ہے والدین کا وقت چاہتی ہے, اور پھر جب والدین بڑھاپے میں چلے جائیں تو والدین پھر اولاد کا وقت بھی چاہتے ہیں, بلکہ اولاد کی ذمہ داری میں شامل ہے یہ چیز. اور جب اولاد چھوٹی ہے تو پھر والدین کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ اس کی تربیت اچھی کریں. ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آسانیاں فرمائیں, انشاءاللہ اللہ پاک خیر کریں گے. آپ نماز کا خصوصی خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اپنے گھر پہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں اور 2 تسبیحاں استغفر اللہ کی اول آخر درود پاک کے ساتھ نماز فجر کے بعد. اسی طرح نماز عشاء کو جب آپ ادا کر لیں 1 تسبیح استغفر اللہ اور 1 تسبیح آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ عمل کریں. نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. انشاءاللہ جو آپ نے اپنا سوال بتایا ہے اللہ پاک آپ کے ہسبینڈ کا دل نرم کریں گے, اور انشاءاللہ جو جس پریشانی سے آپ گزر رہی ہیں اللہ پاک انشاءاللہ اس پریشانی کو بھی دور کر دے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. آپ کو بتا دیا علامہ صاحب نے, آپ ان وظائف کو جاری رکھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو آپ کا یہ معاملہ ہے بے پرواہی والا کہ وہ برتتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں افاقہ ہوگا, اور وہ جو گھر کے اندر جو ایک کردار ہوتا ہے باپ کا اور شوہر کا وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نبھائیں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اور یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں, جس طرح کا ابھی میری بہن نے فون کیا تھا, اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اکثر آتے رہتے ہیں, اور اس میں یہی کہا جاتا ہے. تو یہ وہی ہم بات کر رہے ہیں, اور انٹرو میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہر بندے کو اپنے حقوق کو پہچان کر ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو اس کا کردار ایز اے بھائی ہے, ایز اے شوہر ہے, اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تبھی معاشرہ جو ہے وہ پنپتا ہے اور پرامن معاشرہ کا قیام ہوتا ہے. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا جی؟ سر میرا نام محمد شہزاد ہے. شہزاد صاحب سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں مہربانی آپ کی. جی سر. جی جی آپ سر میرا بیٹا ہے 11 سال کا. اچھا جی. اس کو نا دماغ کا مسئلہ بنا ہوا ہے, سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوا ہے, تو وہ دماغ کا مسئلہ نہیں ٹھیک ہو رہا. وہ نا آہستہ آہستہ بچہ نا یعنی کہ نا کمزور ہوتا جا رہا ہے, بس ویک ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن نا. کیا نام ہے بچے کا؟ محمد عبداللہ. ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ عالیہ. چلیں آپ کو بتاتے, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. رہتے کہاں پہ ہیں؟ لاہور میں سر. لاہور میں رہتے عمر کتنی بچے کی عبداللہ؟ چلیں آپ کو بتاتے ہیں. جی 11 سال. جی ڈاکٹر نے جواب دے دیے. جی ڈاکٹر نے جواب. اللہ پاک کرم فرمائے, خیر ہو. اور وہ ذات جو خالق کائنات کی ذات ہے, اللہ رب العزت, وہ سب سے بڑی ذات ہے, اور ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پہ قادر ہے, اس کائنات کا خالق ہے, مالک ہے. جب دنیا کے جو رہنما ہیں, یہ دنیا کے جو مسیحا ہیں,
جب وہ جواب دے دیتے ہیں تو ایک ایسی قوت طاقت موجود ہے جو اللہ کی ہے، اور وہ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے، اور انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ کلام رحمان کی طاقت ہے، وہ دعا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور کل شب آپ بھی دعا کریں۔ اللہ پاک عبداللہ کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی عطا فرمائے، خیر ہو، بہت زیادہ خیر ہو، اور بہت زیادہ خیر کے لیے آپ کے لیے دعائیں ہیں۔ تو ابھی آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ 11 دفعہ سورہ فاتحہ، 11 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کے والآخر درود پاک پڑھیں، اور عبداللہ کو پلا دیا کریں پانی۔ یہ پانی پلائیں، اللہ پاک کرم فرمائے اور عبداللہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا جی، آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے وہ کرشمے دکھاتا رہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ حضور کے صدقے آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی یہ سارے 11 سال ہو گئے، ساری بچے نہیں ہو رہے، پہلے 2017 تھوڑا عمل ہو رہا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دو کے ضائع ہو گیا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ مظفر اقبال سر۔ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ملوکہ بی بی سر۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی تو فی الحال لاہور میں ہوں، ادھر فوج میں رہتا ہوں، ادھر ڈیوٹی کر رہا ہوں، ادھر کوارٹر رکھا ہے، ادھر 2 سال ہو گئے ادھر کوارٹر۔ اپنی بیوی کا نام بتائیں۔ امیرہ بی بی سر۔ ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ کٹانو۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے، اللہ خیر کرے گا۔ وہ فرما رہے تھے کہ ٹیسٹ بھی کروائیں، اور 2 مرتبہ جو ہے وہ مس کیریج ہو گیا ہے، اس حوالے سے رہنمائی کر دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ یقیناً آپ بھی دعا کرتے ہوں گے، کرنی بھی چاہیے، کیونکہ انبیاء کی سنت ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں، آپ اپنی زوجہ سے بھی یہی گزارش کر دیں، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں، آپ بھی، آپ کی زوجہ بھی، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے لازمی، اول آخر، اسی طرح ایک تصویر درود پاک کے ساتھ۔ پابندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 1-2 ہفتے کرنے کے بعد عموماً جو ہے وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں، نماز فجر کے بعد بھی، نماز عشاء کے بعد بھی 5 نمازوں کو ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جو دلی نیک حاجت ہے، یہ جو ایک تمنا ہے، نیک تمنا ہے اولاد طلب کرنے کے، اللہ پاک انشاءاللہ نیک اولاد عطا فرما دیں۔ بے شک جی، جزاک اللہ جی۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام اشرف ہے جی، بیٹا میرا احسان اللہ، اس کے سر میں نا پھوڑے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے، ڈاکٹر صاحب سے بھی چیک کروائے ہیں۔ اشرف صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، بیٹے کو کیا مسئلہ ہے جی؟ بیٹے کو پھوڑے نکلے اس کے سر میں، وہ میں نے کئی مرتبہ علاج کرایا جی، ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ پکا نہیں ہوتا، دوائی سے بھی فرق نہیں پڑتا ان کو؟ دوائی سے فرق تھوڑا پڑتا ہے، لیکن پھر حوصلہ افزا بات نہیں ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ اس کو تقریباً 1.5 مہینے 2 مہینے ہو گئے سر۔ اچھا، اللہ خیر کرے گا۔ والدہ کا نام بتائیں بچے کی۔ نصرت۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے، پھر صاحب سے پوچھتے ہیں جی، ابھی 1.5-2 ماہ ہو گئے، کیا دوائی لیتے تو فاقہ ہوتا؟ پھر اللہ پاک صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، انشاءاللہ تعالی خیر ہو۔ ان سے یہ عرض ہے کہ 11 دفعہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 11 دفعہ سورہ کوثر یہ اپنے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے، سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے، اس کا یہ جو مسائل ہیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ سر پہ ہاتھ رکھیے بڑے آرام کے ساتھ، 11 دفعہ آیت کریمہ، 11 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں۔ 2 دفعہ دن میں یہ اپنے دم کرنا ہے، آپ کی مسز کر لیں، آپ کر لیں، کوئی گھر میں فرد جو ہے وہ کر لے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہو انشاءاللہ جی، ضرور۔ کلام رحمان میں سب سے بڑی طاقت ہے، بے شک، اور انشاءاللہ تعالی یہ قرآن شفا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پہ بیماری سے تندرستی کی طرف کا سفر کرنا چاہتے ہیں قرآن پڑھ کے، وہاں پہ ہم قرآن کی تلاوت سے اپنے ظاہر و باطن کو بھی بدلیں، ہم گناہوں سے نیکیوں تک کا سفر کریں، اور ہم تلاوت قرآن پاک کا معمول بنائیں۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس۔ بے شک، بے شک جی، یہ صحیح فرما رہے ہیں علامہ صاحب کہ ہمیں کلام رحمان میں وہ طاقت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام جو اللہ کی صفت ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، انسان سے کلام کیا، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ رب ہو کے آپ کو گائیڈ دیتا ہے، گائیڈ لائنز دیتا ہے، اور وہ پرسکرپشن دیتا ہے ساری، وہ گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے جی۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ تو اب دوبارہ گئے ہیں تو انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے جاب پہ رکھا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ جی میرا نام نسرین ہے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بڑے والے سے بات کر رہی ہوں سر۔ جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میرے میاں بیمار بہت تھے تو کام پہ گئے نہیں ہے، جہاں جاب کرتے تھے پہلے 3-4 ماہ بیمار رہے ہیں، وہ دوبارہ جاب پہ گیا تو انہوں نے رکھا، انہوں نے جواب دے دیا تو اور کام کر سکتے نہیں ہے، ان کی لاس کمزور ہے، ٹائیفائڈ سے خراب ہو گئی تھی ان کی۔ کیا نام ہے شوہر کا؟ محمد سلیم۔ تو اب وہ صحت یاب ہیں، اب ٹھیک ہیں وہ؟ جی اب طبیعت ٹھیک ہے ان کی، جہاں جاب کرتے تھے انہوں نے جواب دے دیا، وہ رکھ نہیں رہے ان کو۔ چلے اللہ کرم فرمائے گا، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ان کو، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ جو ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اچھا روزگار بھی دے دے گا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں علامہ صاحب۔ جی حضور۔ اللہ پاک رازق ہے اور اللہ پاک انشاءاللہ ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دیں گے۔ ہم دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ اپنے شوہر سے کہہ دیں، اور آپ بھی بذات خود اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے کے بعد 3 تسبیح استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے کرنی ہے، اور نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد آپ کے ہسبینڈ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کے حق میں جو بہتر ہوا وہ روزگار عطا فرما دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب نے بتا دیا ہے، آپ یہ وظیفہ جاری رکھیں اور اس تیقن کے ساتھ نماز کی بھی پابندی کریں، اور گھر کے اندر جو ہے وہ جیسے ہم کلام رحمان کی بات کر رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں انشاءاللہ تعالیٰ نازل ہوں گی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جہاں صحت آپ کو مل گئی آپ کی شوہر کو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ جو رزق کی تنگی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دور کر دے گا۔ پریشان نہ ہو، بس آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد عثمان۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کافی عرصے سے جی میری وائف کے ساتھ بھی کوئی روحانی مسئلہ ہے ہوائی چیزوں کا، اور کچھ میرا کاروبار بھی ختم ہو گیا، پہلے بڑا اچھا کام کر رہی دکان بھی تھی۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں ہوائی چیزوں کے حوالے سے، وائف کے حوالے سے، یہ آپ نے کہیں چیک کرایا ان کو روحانی؟ ہاں جی 2-3 جگہوں میں سے کروایا ہے، بلاورا شریف سے بھی کروایا اور بھی کافی جگہ سے کروایا، سب نے یہی کہا کہ ہوائی چیزیں ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو؟ 6-7 سال ہو گئے نا، تو میرا کاروبار بھی ختم ہو گیا، ہر چیز رشتے داری بھی، تعلق داری بھی۔ آپ کے یہاں اولاد ہے؟ جی آپ کے یہاں اولاد ہے؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا کیا نام ہے وائف کا؟ نادیہ، اور ان کی والدہ کا نام ہے امتیاز۔ چلے اللہ کرم فرمائے گا، آپ کو بتاتے ہیں، ابھی پیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اس طرح میرے کاروبار جی کاروبار کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں۔ جی میرا محمد۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، انشاءاللہ تعالی خیر ہو، اور ان کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، آمین۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ آپ نے میرے بھائی سورہ اخلاص کی ایک تصویر روزانہ کرنی ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سورہ اخلاص 100 ٹائمز ڈیلی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ روزانہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے سورہ اخلاص کا، انشاءاللہ تعالی جو آپ کو معاشی حوالے سے جو تنگی ہے اور جس ٹینشن کا آپ شکار رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی فنانشل جو آپ کے معاملات ہیں انشاءاللہ وہ بہت اچھے ہو جائیں گے، ول بی بیٹر انشاءاللہ تعالی۔ مگر اگر آپ نے ایک ڈیلی روٹین بنا لینی ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور اس کو اپنے 41 ڈیز کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک کرم فرمائیں گے 41 ڈیز کریں، اس کے بعد آپ آئے می ملاقات بھی کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ بخیر کر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کیونکہ لاہور میں ہیں جی، اس لیے پیر صاحب نے کہا کہ آپ یہاں پہ اگر آ سکتے ہوں تو آپ آئیں یہاں پر، آپ کچھ وظائف دے دیں گے، کچھ آپ کو تعویذات دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لاسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم سر، ٹی وی کا والیوم بند کر لیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی، اور ٹی وی کے والیوم کی وجہ سے
لائن ڈراپ ہوئی ہے، اور یہ اکثر ہم ناظرین کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں، لیکن لوگ بعض اوقات نہیں سنتے، ان کو دھیان نہیں رہتا، اس لیے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، ڈسٹورشن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا۔ میں دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں، علامہ وقاص علی خالد صاحب کا، علامہ قاسم رسول صاحب کا، دونوں تشریف لائے اور آپ کو وظائف بتائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں برکتیں دیجیے۔ لاسٹ میں کیونکہ دعا ہوتی ہے، پیر صاحب دعا کرا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما۔ میرے مولا آنے والی جو شب ہے اور یہ میرے مولا رجب المرجب کی پر نور گھڑیاں ہیں، پر نور ساعتیں ہیں، یا رب العالمین جو دکھی ہیں سب کے دکھوں کو میرے مولا دور فرما دے۔ ہمارے ساتھ جو دعا میں شامل ہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں دوست احباب بزرگ جوان پورے پاکستان سے باہر، میرے مولا جو بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہے، اگر وہ بیمار ہے میرے مولا، اس کے گھر والے بیمار ہیں، اس کے ریلیٹیوز بیمار ہیں، میرے مولا تمام بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا رب العالمین جو روحانی امراض کا شکار ہیں، جادو ٹونے بندش کا ہوائی چیزوں کا، میرے مولا سرات کا شکار ہے، یا رب العالمین اس رات کے صدقے ان پر نور گھڑیوں کے صدقے میرے آقا کے والدہا کے مکھڑے کا واسطہ، حضور کی واللیل کی زلفوں کا واسطہ، میرے مولا سب کو سکون عطا فرما، سب کو ان چیزوں سے میرے مولا نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحالی عطا فرما، سب کے رزق میں میرے مولا برکتیں عطا فرما، وسعت رزق عطا فرما، میرے مولا جو بے چین ہیں ان کو چین عطا فرما، جو نا اتفاقی ناچاکی کا شکار ہو چکے ہیں میرے مولا ان گھروں میں سکون عطا فرما، جو بے روزگار ہیں میرے مولا تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، جنہیں جاب کی تمنا ہے ان کو جاب عطا فرما، جو کاروبار کرنا چاہتے میرے مولا خوشحالی عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سچی آقا اسلام کی محبت عطا فرما، اور میرے مولا ان پر نور گھڑیوں میں ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، استخارہ پروگرام دیکھنے والوں کی خیر ہو، دکھانے والوں کی خیر ہو، یا رب العالمین یہاں پہ آنے والوں کی خیر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔